آج کا جو شو ہے یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ آج ہم نے بات کرنی ہے اکانومی کے حوالے سے، اور وہ بھی پنجاب کی اکانومی۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے پاکستان کے اوپر بھی، اور خاص طور پہ پنجاب چونکہ بڑا صوبہ ہے تو اس لیے اس کے اوپر زیادہ پریشر ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ مزید ابتر کی صورت جو ہے وہ اختیار کر چکے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ذرا آج تجزیہ کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، پہلے اور آج کے کمپیریزنز دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ پنجاب کی اکانومی جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، اور مستقبل میں اس کے اشارے کیا مل رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے ساتھ آج ایک بہت ہی پرٹیننٹ پرسنالٹی، جن کا آپ نام بھی دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ، مشیر خزانہ، اور کیا کیا کچھ اکنامک افیئرز میں بہت بڑا نام، اور آج کل ایڈوائزر ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کے آن اکنامک افیئرز۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحب، لانگ ٹائم نو سی، بڑی دیر کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور لیکن اس دوران بہت سا وقت گزر چکا ہے۔ آج کل آپ پنجاب کو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا صورتحال ہے پنجاب کی، اسپیشلی ود ریفرنس ٹو کووڈ-19 جی؟ جی دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، اور پاکستان میں بھی اس کا بہت نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ خاصی شہروں میں، زیادہ تر ہمارے بڑے شہروں میں اس کا خاصا پھیلاؤ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم جس قسم کی پروجیکشنز ہو رہی تھیں کہ جس قسم کا پریشر پڑے گا ہسپتالوں پہ یا ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ، تو اس سے ہمارا بچاؤ ہو گیا، اور اتنا جو وقت تھا اس میں خاصی تیاری بھی ہو گئی ہے، بہت سے ہاسپٹلس کو اکوپ کیا گیا ہے، اسپیشل وارڈز بن گئے ہیں، ڈاکٹرز کو وہ پی پی ای مل گئی ہیں، ان کی جو ضروریات تھیں، وینٹیلیٹرز آ گئے ہیں، ٹیسٹنگ ہو رہی ہے۔ تو اوور آل وہ جو ایک پینک زدہ کام تھا شروع میں، وہ اب خاصا مینیجبل ہو گیا ہے، اور لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے، اور آئی تھنک کہ گریجولی بہت سے لوگ اپنے آپ کو خود پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ماسکس بھی پہن رہے ہیں۔ تو آئی تھنک اوور آل جتنی بڑی اس کا امپیکٹ، بہت بڑا امپیکٹ ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ اور بھی ہو سکتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ تھوڑا سا مینیجبل ہے۔ اب یہ ہے کہ ہماری اکانومی پہ اس کا خاصا نیگیٹو امپیکٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 1.5 ماہ لاک ڈاؤن بھی رہا، اس کے بعد پھر جو اوپننگ اپ ہوئی، اور اس کے بعد پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن میں بھی ہم گئے۔ تو بہت سی جو شہروں کی اکانومی ہے، جس میں سروس اکانومی بہت بڑی اکانومی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہوٹل سے لے کے ہول سیل مارکیٹس، ریٹیل مارکیٹس، شاپنگ مالز یہ بند ہوئی، اس کے ساتھ بہت سی لیبر آپ کی بے روزگار بھی ہوئی ہے، اور ڈیلی ویجز پہ جو لوگ تھے وہ خاصے افیکٹ ہوئے۔ سو آئی تھنک جتنی ہمارے میں ہمت تھی، گورنمنٹ نے بہت بڑا ایک پیکج بھی دیا، 1200 ارب روپے کا پیکج، ریلیف پیکج دیا گیا ڈفرینٹ چیزوں میں، اور ایک ڈائریکٹ ٹرانسفر، کیش ٹرانسفر بھی ہوئے جو بڑے ہی ونریبل لوگ تھے۔ تو آئی تھنک اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس وقت پاکستان میں کوئی بھوکا مر رہا ہے یا اس طرح کی سچویشن نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ امپلائمنٹ کو واپس اسی پٹڑی پہ چڑھانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب آپ کے ریسٹورینٹس میں جب بند ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ریسٹورینٹس خاصے لیبر انٹینسو ہوتے ہیں، اس میں ویٹر بھی ہوتے ہیں، کوکس بھی ہیں، شیفس ہیں، باہر گارڈ ہوتے ہیں، پارکنگ کا انتظام ہوتا ہے، تو بہت سے لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہوتی ہے، تو وہ ڈسرپٹ ہوئی ہے۔ ہوٹلز جو بند ہیں تو ان میں ڈسرپشن ہے۔ پھر ہماری ہول سیل مارکیٹس میں اور جو آپ کی ریٹیل مارکیٹس میں
تو امپیکٹ خاصا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری فیکٹریوں پہ بہت امپیکٹ ہے, کیونکہ فیکٹریاں بھی زیادہ تر اربن ایریاز میں ہیں, اور وہاں پہ جب لاک ڈاؤن ہوا تو فیکٹریوں کو بھی بند کرنا پڑا, بہت سی پروڈکشن ڈسرپٹ ہوئی, اور بہت سے جابز جو ہیں وہ خطرے میں پڑ گئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل دنیا میں کیونکہ ٹریڈ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے, ہمارے بڑے جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں وہ خود متاثر ہیں, ایکسپورٹس کے اوپر امپیکٹ آیا. سو جو چیزیں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے وہ اب ہوئی ہیں اکنامک پوائنٹ آف ویو سے. تو ایکچولی اب آپ کو یاد ہوگا بات ہوتی تھی بلیک سوان ایونٹ کوئی ہو جائے, تو یہ میگا بلیک سوان ایونٹ ہوا ہے جو آپ کبھی سوچ بھی نہیں کر سکتے تھے, وہ ہو گیا. ٹھیک بات ہے. اس میں آئی تھنک کہ تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمت کے ساتھ گورنمنٹ آگے چل رہی ہے, کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو سپلائی چین ہے ان کو مینٹین کیا جائے, اس میں رکاوٹ نہ آئے. ہمارا دیہاتی ایریا جو ہے بائی اینڈ لارج اس سے محفوظ ہے. سو کھیتوں میں کام ہو رہا ہے تو وہاں پہ پروڈکشن جاری ہے, لیکن اس کی ٹرانسپورٹ, فوڈ آئٹمس کی ٹرانسپورٹ, سٹوریج, ڈسٹریبیوشن, اس پہ ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. اور پھر ایسی سچویشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ جب لوکل سپلائی ڈسرپٹ ہوتی ہے تو پھر پرائسز کا بڑا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. کارٹلز ہوتے ہیں وہ اس سے موقع اٹھا کے کام کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ چینی, آٹا, یہ چیزیں جو ہیں ان میں شاکس, سپلائی شاکس آتے رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے پرائس شاکس بھی آئے ہیں اور لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو بڑا ایک پاکستان میں ماحول ہے کہ اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. ہمارے جو سپلائی چینز ہیں ان میں کارٹیلز جو بنتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے. اور آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سی رپورٹس بھی پرائم منسٹر نے بنوائی ہیں آن دیز ایشوز, تو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. تو بیسکلی آئی تھنک کہ اب کرونا کی وجہ سے ایک تو آپ نے بے شمار ریلیف دینی ہے بزنس سائیکل کے لیے. کرونا کی صحت کا جو سائیکل ہے اس میں بہت بے شمار خرچہ کرنا ہے, ہاسپٹلس نئے بننے ہیں اور ان میں اس قسم کی ایپیڈیمکس کا بھی علاج ہو. اور دوسرا بھی علاج, آپ کو پتہ ہے ہمارا ہیلتھ سسٹم جو ہے وہ اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں ہے کیونکہ اس میں ہسٹوریکلی ہم نے انویسٹمنٹس نہیں کی ہوئی, تو اب وہ کیچ اپ کرنے کی ضرورت ہے. ابھی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ ہیلتھ سسٹم میں انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اصل میں تو دوسرے ٹاپکس پہ میں نے بات کرنی, لیکن چونکہ آپ نے بات شروع کی ہے ہیلتھ کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے, میں ٹرکی کی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنا ہیلتھ سسٹم, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ اٹیک ان کے اوپر, کورونا کا سب سے زیادہ اٹیک اس ریجن میں ہوا تھا, اور وہ بچے اس وجہ سے کہ جو ان کا ہیلتھ سسٹم ہے وہ اتنا زبردست ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یورپین تمام کنٹریز ہیں ان کے تمام بیڈز, ہاسپٹل بیڈز کمبائنڈ کر کے دیکھیں تو ٹرکی کے اس سے زیادہ ہیں. تو اتنی انویسٹمنٹ انہوں نے اپنے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو پریشر آیا تھا اس کو وہ وتھ اسٹینڈ کر گئے ہیں. تو کیا ہم لوگ پنجاب میں, پاکستان میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتے کہ اپنی پرائورٹائز کر لیں چیزوں کو؟ دیکھیں پنجاب میں ہمیں ایک چیز کسانہ صاحب آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ پاکستان اس وقت ایک IMF پروگرام میں بھی ہے, اور اس کی ہسٹری تو سب کے سامنے ہے کہ ہم IMF میں کیوں ہیں. بیسکلی دو اس کی وجوہات تھیں. ایک تھا کہ ہمارا ٹریڈ کا ڈیفیسٹ جو ہے وہ تقریباً $40 ارب سے اوپر چلے گیا تھا, جو ایک بہت ہی بڑا نمبر تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو بیرون ملک کے قرضہ جات تھے وہ بھی تقریباً $100 ارب سے زیادہ ہیں. اب وہ جو $100 ارب کے قرضہ جات ہیں ان کا جو واپسی کا ٹائم پیریڈ ہے وہ تقریباً 6 سال میں پے کرنا ہے سارا کچھ, یعنی کہ ہر سال کوئی تقریباً $15 ارب آپ نے واپس کرنے ہیں. تو ایک طرف اتنا بڑا تجارتی خسارہ
اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا آپ کو پتا ہے کہ اس کو بھی آپ نے قرضوں سے ہی فائنینس کیا. 20 ارب ڈالر تو اسی کو دینا تھا, 15 ارب ڈالر آپ نے قرضے واپس کریں, تو 35 ارب ڈالر تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ٹھیک بات. تو اس کی وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام آیا جس میں بہت سی چیزیں تھیں. ایک بہت بڑی ڈیویلیویشن کرنی پڑی جس سے قوت خرید جو ہے روپی کی وہ بالکل گر گئی, اور اس کے گرنے سے بہت زیادہ انفلیشنری امپیکٹ بھی آیا, ہر چیز کی چیزیں مہنگی بھی ہوئیں. تو وہ چیزیں ہم آلریڈی آئی ایم ایف پروگرام میں برداشت کر رہے تھے. اب یہ اوپر سے جب کرونا آیا ہے تو اس میں ضرورت تو ہماری یہ ہے کہ ہم ہر بندہ جو اس وقت بے روزگار ہے اس کو الاؤنس دیا جائے, جیسے پوری دنیا میں ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ ہوتا ہے. اور ہمارا ایک احساس پروگرام ہے جس میں پرائم منسٹر صاحب نے بہت زیادہ انٹرسٹ لے کے اس کو بڑھایا بھی ہے, لیکن وہ اور زیادہ بڑھنے کی ضرورت ہے. اب جب ہم وہ بڑھانا کو چاہتے ہیں تو وہ پھر آئی ایم ایف پروگرام آڑے آ جاتا ہے کہ وہ ہمارے پاس اس قسم کے فسکل سپیس جس کو آپ کہتے ہیں وہ نہیں ہے جو ہمیں چاہیے اس وقت. تو اس لیے ہمیں ذرا انٹیلیجنٹلی کام کرنا پڑے گا. تو پنجاب میں ہم نے 2-3 چیزیں کی ہیں. ایک تو ہمیں یہ احساس ہے کہ لوگوں نے جو بے روزگار ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیں ڈیولپمنٹ پروگرامز کرنے پڑیں گے تاکہ ہر ڈسٹرکٹ میں کوئی انفراسٹرکچر پروجیکٹس بنے جہاں پہ یہ شارٹ ٹرم امپلائمنٹ انہیں ملے. تو کیونکہ بجٹ میں نہیں ہے پیسہ تو ہم اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے پر کر رہے ہیں. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں ہے کہ گورنمنٹ کچھ زمین دیتی ہے یا کچھ انیشل کیپٹل دیتی ہے, باقی جو کیپٹل ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر لے کے آتا ہے. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر پھر وہ چیز کو بناتا بھی ہے, چلاتا بھی ہے. تو پھر بی او ٹی یا جب وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ پھر پیسے اس کے جب پورے ہو جاتے ہیں فیس وغیرہ سے تو وہ اثاثہ حکومت کو مل جاتا ہے. اور بھی بڑے طریقے ہیں. تو وہ ہم نے تقریباً 2000 ارب روپے کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ہم نے پائپ لائن میں ڈال دیے ہیں کہ اگلے 3 سال میں ہر ڈسٹرکٹ میں یہ پروجیکٹس ہوں. اب ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ نے جو بات کی وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس میں ہم نے ایک پروگرام پرائم منسٹر نے شروع کیا تھا انشورنس کا, اور اس کو کہتے ہیں ہیلتھ کارڈ. اب وہ جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے تحت آپ ایک خاندان کو تقریباً کوئی کیٹاسٹرافک النس ہو جس کے لیے اس کو ہسپتال جانا کی ضرورت ہے تو وہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے تک وہ ہاسپٹل سٹے فائنینس کرتا ہے. تو وہ جو احساس کارڈ ہے اب پہلے تو کچھ ڈسٹرکٹس میں ہم نے شروع کیا ہے, بٹ اس سال ہم اس کو پھیلا رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس احساس کارڈ کو جب ہم پی 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 فریم ورک میں کنیکٹ کریں گے ہسپتال بنانے میں تو بہت سے پرائیویٹ ہاسپٹلز بن جائیں گے جس کو گارنٹیڈ پیمنٹ ہوگی کارڈ کے ذریعے. سو ایک قسم کی ڈیمانڈ جو ہے, پہلے جو لوگ بیمار ہوتے تھے وہ ہسپتال نہیں جا سکتے تھے, اب وہ جا سکیں گے, لیکن اگر ہسپتال نہیں ہوگا تو پھر وہ مسئلہ ہوگا. تو اب ہسپتال کے لیے ڈیمانڈ اور سپلائی کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں, اور کوشش یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہم تقریباً 500 بیڈ کے ہاسپٹلز بنائیں جو کہ نئے ہوں, پرانوں کے علاوہ ہوں. سو ایک بڑا میجر جمپ آئے گا ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں. بالکل اسی طرح کا جس طرح کے پی کے نے کہا ہے کہ ہم یونیورسل ہیلتھ کوریج دیں گے, یا اس سے ذرا ڈفرینٹ پیٹرن پہ ہوگا؟ جی وہ بھی ہمارے اسی پیٹرن کے ساتھ ہے کہ اٹ از لائک کیٹاسٹرافک النس کی ہے جس میں آپ کی ہارٹ ڈیزیز ہے, ڈائبٹیز ہے, کینسر ہے, اس طرح کی جو بیماریاں ہیں جو کہ ہاسپٹلائزیشن مانگتی ہیں تو اس کے لیے ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے پاکستان میں. مطلب پہلے تو آبویسلی اس قسم کا کام بڑا ریسنٹ ہے,
لیکن ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا میں اس طرح کا کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آتی. بٹ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس بے شمار ڈاکٹرز ہیں، بے شمار نرسوں کا بھی سپلائی چین ہے. تو یہ ہاسپٹلس کے ساتھ ساتھ ٹیچنگ ہاسپٹلس بھی بن سکتے ہیں. ٹھیک. اور یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کی وجہ سے ان کی ایک ریونیو سٹریم بھی بن سکتی ہے جو اس کو فائنینس کر سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ یہ ریولوشنائز کر دے گا آپ کے ہیلتھ کیئر کو. اگلے 5-10 سالوں میں ہر بندے کے پاس یہ کارڈ ہوگا اور آپ کو ہاسپٹل میں اچھی کوالٹی کا، ورلڈ کلاس کوالٹی کی، ہمارے ڈاکٹرز تو ورلڈ کلاس ہیں، اسی کوالٹی کا آپ کو علاج بھی میسر آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو کنسٹرکشن کاسٹ وغیرہ ہیں یہ ویسٹ سے بہت کم ہوتی ہیں. سو بڑے اچھے ہاسپٹلس ہمارے بن سکتے ہیں اور افورڈیبل بھی ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ لانچ ہو رہی ہیں، ان کے اوپر کام شروع ہو رہا ہے. اور اللہ کرے کہ یہ کامیابی ہمیں ملے اور اس میں ایک طریقے سے ہیلتھ کا بھی اچھا ہو جائے اور اکانومی بھی چلنی شروع ہو جائے، کیونکہ اس میں خاصے جابس بنے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں. ایک کتاب لکھی تھی جیمز رابرٹسن نے اور ان کے ساتھی ایک انہوں نے لکھی تھی وائی نیشنز فیل. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ دیر از اے کلوز ریلیشن شپ بٹوین پولیٹیکل اینڈ اکنامک سسٹمس. اور اس نے یہ کہا تھا کہ جتنا اپنا اکنامک سسٹم انکلوسیو ہوگا اتنا ہی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ انکلوسیو ہوگا. اور انکلوسیو سے اس کی مراد یہ تھی کہ وہ تمام ریجنز تک پہنچے، تمام سیگمنٹس آف دا سوسائٹی تک پہنچے. تو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ ہم اپنا اکنامک سسٹم جو ہے وہ ایز انکلوسیو ایز پاسبل کر لیں تاکہ ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بھی اس کے ثمرات سے جو ہے وہ مستفید ہو سکے. ڈو یو ایگری ود اٹ؟ جی آئی تھنک کہ ایک تو ریئلائزیشن اب پاکستان میں ڈیفینیٹلی بن رہی ہے کہ نمبر 1 ہم پیچھے کیوں رہ گئے. ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ بات ڈیفینیٹلی ہے کہ ہم پیچھے کیوں رہ گئے ہیں، کیونکہ بہت سے ہمارے جو لوگ ہیں وہ دوسرے ممالک میں جب جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان واقعی پیچھے رہ گیا ہے. ہمارے ادارے جو ہیں وہ خاصے جیسے کہنے چاہیے آلموسٹ کولیپس کر گئے ہیں. ایڈمنسٹریٹولی بہت سے ایشوز ہیں پاکستان کے اداروں میں، کرپشن ہے اب، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ بھی بڑی مشکل سے آتا ہے، حرکت میں آتا ہے. اور جب وہ آتا بھی ہے تو اس کی جس قسم کی انویسٹیگیشنز ہونی چاہیے، جس قسم کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہیے، وہ نہیں ملتا جو ملنا چاہیے. سو آئی تھنک ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں عوام چاہتی ہے ڈیولپمنٹ ہو. آئی تھنک کہ اب یہ جو نظام کی صفائی ایک قسم کی اکاؤنٹیبلٹی کے تھرو ہو رہی ہے تو اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ اداروں میں ریفارمز کیے جائیں. ریفارمز کا مطلب ہے کہ جو مشکلیں ہم ڈالتے ہیں ایک قسم کی ڈی ریگولیشن کی جائے، کیونکہ ہم نے اتنے زیادہ قانون بنائے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ قانون بنائے ہیں کہ کوئی نہ کوئی قانون جو ہے وہ آڑے آ جاتا ہے جب آپ ڈیولپمنٹ کرنے جاتے ہیں. اور بہت سے لوگ پھر بعد میں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے انہیں. تو وہ سمپلیفائی کرنا چیزوں کو، پروسیس کو سمپلیفائی کرنا، ڈی ریگولیشن کرنا، اور مارکیٹس میں ایک کمپٹیشن پیدا کرنا. کیونکہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجلی میں ہمارے بڑے مسائل ہیں، آٹے کے مسائل آپ نے ذکر کیا پہلے، چینی کے مسائل، یہ سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ان کی مارکیٹس فیل ہو گئی ہیں. جیسے آپ کینیڈا میں بیٹھے ہیں، آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ آٹا آپ تک کیسے پہنچتا ہے، اور کئی ڈفرینٹ کمپنیوں کا آٹا وہاں لائن لگا کے بیٹھا ہوتا ہے اور آپ چوز کر لیتے ہیں کہ کون سا ہم نے لینا ہے. تو وہ کوئی کینیڈین حکومت تو نہیں پروکیور کر کے ویٹ کو وہاں پہ پہنچاتی، تو وہ ایک نظام انہوں نے بنایا جو کمپٹیشن پہ بیسڈ ہے اور وہ آپ کو وہ سروس دیتا ہے. اسی طرح بجلی کا دیکھ لیں، بجلی میں
ہم نے اتنی زیادہ کیپیسٹی لگا لی ہے، لیکن وہ کیپیسٹی اتنی مہنگی لگائی ہے کہ لوگوں کی جو انکم ہے اس میں تو وہ اس کو خرید ہی نہیں سکتے. اب اس میں فیول جو ہے وہ بھی مہنگا ہے، امپورٹڈ ہے، پھر اس میں بہت سی کک بیکس ہیں، پھر اس میں جو آپ کا ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، ٹرانسمیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اور یہ اس میں انویسٹمنٹ کرنی تو پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے اور وہی کرے گی، لیکن مارکیٹ فورسز کو آپ اپلائی کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر کمپیٹ کرے گی اور اچھی چیز دے گی. اگر آپ مارکیٹ فورسز کو بائی پاس کر دیں گے اور ڈائریکٹلی ٹھیکے دینے شروع کریں گے، حکومت دے گی، تو اس میں پھر بہت زیادہ مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ کون ہے جو عوام کا تو پھر کوئی بھی نہیں خیال رکھتا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور جو میں فیڈ بیک لیتا ہوں اپنے دوستوں سے وہاں سے پنجاب سے، مجھے لگ رہا ہے جیسے کہ ایسی حکومت ہے جس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جس کو کرنے کچھ نہیں دیا جا رہا. بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں آ رہی، مافیاز اس کے قابو میں نہیں آ رہے، گورننس جو ہے وہ اپنے ڈپ کر چکی بھی ہے، نوز ڈائیو کر چکی بھی ہے. تو جو ایک جنرل پرسیپشن ہے نا، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پرسیپشن از لارجر دین دی ریالٹی. مجھے یاد ہے جب آپ آج 2007 میں آپ میرے شوز میں آتے ہوتے تھے تو ہم بات کرتے تھے، اس وقت پرسیپشن بھی ایک اچھا ہوتا تھا. اب پرسیپشن بہت نیگیٹو چلا گیا ہے. تو اس کو جو چیز جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، پولیٹیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی. دیکھیں کہ ثنا صاحب، اس میں ظاہر ہے کہ پرسیپشن از ایوری تھنگ. اگر آپ کی پرفارمنس بہت اچھی ہے اور پرسیپشن غلط ہے تو وہ پرفارمنس کو کوئی نہیں مانے گا. سو آئی تھنک کہ یو آر رائٹ کہ پرسیپشن جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. لیکن ایک آپ کو یہ ضرور ایک کنسیشن دینی چاہیے کہ جو ہمارا IMF پروگرام ہے نا، وہ بہت زیادہ سخت پروگرام ہے. اس میں اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا کیونکہ وہ ایک ٹیکنیکل بات ہو جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پنجاب کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام کا اخراجات ہیں وہ تقریباً جب پیک پہ تھے، جب ہم IMF پروگرام نہیں تھا اور آپ کے پاس ٹیکس کے ریونیو بھی نہیں تھا، لیکن آپ قرضے لے لے کے بناتے جا رہے تھے، تو اس وقت لیٹ سے اگر 600 ارب کا تھا ڈیولپمنٹ پروگرام، تو IMF پروگرام کے آنے کے بعد وہ 600 ارب سے 200 ارب پہ گیا اور 200 ارب سے اب 300 ارب پہ آیا اور آہستہ آہستہ جا رہا ہے. اب جب یہ خرچہ کم ہوتا ہے تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بڑی جلدی آتا ہے، اسپیشلی روزگار کے اوپر. اور وہ کیونکہ IMF کی جو کنڈیشنلٹیز ہیں اس میں آپ نے ٹارگیٹس میٹ کرنے ہیں، اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ ٹیکس بھی زیادہ ہے اور ڈیولپمنٹ کم ہے. تو دونوں طرف سے عوام کو ایک قسم کا نیگیٹو کاسٹ دینی پڑ رہی ہے کہ ٹیکس بھی زیادہ اور ڈیولپمنٹ کا خرچہ کم. سو یہ جو ہے اس سے پرسیپشن آپ کی جو بھی گورنمنٹ کو اس طرح پڑتی ہے، یہ ایشوز آتے ہیں تو ان کی پبلک میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ اس طرح سے نہیں ہوتی جو جس طرح ان کے آپ نے بات کی ہاتھ بندھے ہوئے. اب کرونا کی وجہ سے ایک ہمیں ایک وے اپرچونٹی نکل آئی ہے، ٹھیک، اور وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ جو ریفارمز آپ نے 70 سال میں نہیں کیے تھے اب آپ کر لیں، اور اپنے جو اخراجات ریگولیٹری برڈن اسے ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے مثلا اگر ایک مکان بنانا ہے اور اس کا ریگولیشن کہتا ہے کہ آپ صرف 2 منزل بنا سکتے ہیں، تو جب ہم اس کو ڈی ریگولیٹ کریں گے اور ہم کہیں گے نہیں اس کے اوپر آپ 10 منزلیں بھی بنا لیں، تو آپ سوچ سکتے ہیں کاسٹ پر اسکوائر فٹ کتنی گرے گی نیچے. ٹھیک بات.
تو یہ ریگولیٹری برڈن جو ہے اس کو اگر ہم سمپلیفائی کرتے جائیں اور اس سے کاسٹ کو ہم نیچے لیتے آئیں تو اس سے آپ کی اکانومی میں ایک جنبش آتی ہے، کیونکہ آپ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتے ہیں، زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں اور آپ کی پروفٹیبلٹی بڑھتی ہے، تو اس سے آپ کی انکم بھی بڑھتی ہے. سو آئی تھنک کہ یہ موقع ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ریفارمز کریں اور اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور ہمارے جو کیپٹل مارکیٹس ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ آج آئی پی او ایک کمپنی نے کی ہے پاکستان میں، آرگینک میٹ کمپنی ہے جو میٹ ایکسپورٹ کرے گی، اور وہ اتنا سکسیسفل ہوا ہے کہ اس میں انٹرنیشنل انویسٹرز نے بھی آ کے انویسٹ کیا. ویری گڈ. اور یہ پہلا آئی پی او ہے جو کرونا کے وبا کے دوران کیا جا رہا ہے. تو وہ اوور سبسکرائب ہوا ہے، 2 times اوور سبسکرائب، لیکن یہ ہے کہ اس کی پرائس بھی اسپانسرز کو اچھی ملی ہے اور پیسہ بھی انہیں بڑا ملا ہے تاکہ وہ کیپٹل لگا بھی سکتے ہیں. تو یہ چیزیں اب ہمیں زیادہ سے زیادہ کرنی پڑیں گی. لیکن ڈاکٹر مسئلہ یہ ہے کہ آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کون روک رہا ہے ان چیزوں کو کرنے سے. اب میں پنجاب کی بات کرتا ہوں، آپ پنجاب حکومت کو ایڈوائز کر رہے ہیں، آپ جیسے لوگ جب وہاں پہ موجود ہیں جو پوری اکانومی کو سمجھتے ہیں، جن کا ایک تجربہ ہے، آپ کی ساری زندگی اس دشت کی سیاحی میں گزر گئی ہے، میں آپ کو پرسنلی جانتا ہوں کتنی آپ محنت کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو ڈیلیور کیسے کیا جائے. اب جو آپ کے میں آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن جو آپ کے کپتان صاحب ہیں پنجاب میں، وہ تو بیسیکلی ان کو ان چیزوں کا شاید اندازہ تک نہیں ہے، کہ ان کے کمپریہنشن ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کریں. وہ تو انٹرویو دینے کے لیے جاتے ہیں تو انکار کر دیتے ہیں کہ میں نہیں انٹرویو دوں گا. تو جب یہ حوصلہ ہوگا کہ آپ کے پاس کوئی بولنے کے لیے کوئی کیپیسٹی نہیں ہوگی، تو مجھے تو لگتا ہے یہ کیپیسٹی ایشوز ہیں جو کہ گورننس کے اوپر بہت زیادہ امپیکٹ کر رہے ہیں. اور اگر اسی طرح کا سلسلہ چلتا رہا تو پنجاب گورنمنٹ اگر اس طرح پرفارم کرے گی تو اگلے الیکشن میں کیا حال ہوگا؟ نہیں، آئی تھنک یہ بھی ایک ہے ایگزیجریشن ہے. وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہیں، لیکن جو آپ نے پہلے بات کی نا پرسیپشن کی، اس میں دیکھیں ہسٹوریکلی ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے ڈیولپمنٹ مانگتا ہے. وہ اپنے حلقے میں کہتا ہے سڑکیں بنے، سیوریج بنے، فلانی چیز بنے، اور وہ اس کو اس کا ایک قسم کا بینیفٹ ملے. سارے اس کے حلقے کو پتا ہو کہ جی ہاں یہ ہمارا ایم این اے نے یہ پروجیکٹ لگوایا ہے، اور کئیوں کا ہو سکتا ہے اس میں انٹرسٹ ہو کہ ہم ٹھیکے بھی دیں گے اور اس میں فائدہ ہوگا. اور کیونکہ اب ہمارا ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ بہت کٹ ہو گیا ہے، اس کی جگہ پہ ہمارا یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو پروگرام ہے یہ زیادہ پروفیشنل ہے. اس میں اس قسم کے آپ جیسے کینیڈا میں یہ کہتے ہیں پورک بیرل پالیٹکس، کہ ہر جو پارلیمنٹیرین ہوتا ہے وہ اپنے حلقے میں ایسے پروجیکٹس کرواتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کو فائنینشلی وائبل ہونا ضروری ہوتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ جو کرونا کی وجہ سے ایک تو ریفارم، دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا زیادہ بڑا رول، حکومت کے پاس اتنی جو ریونیوز، کیونکہ انہوں نے اب ریونیوز میں بھی چھوٹ دینی ہے، کیونکہ بہت سی کمپنیز اگر ان سے زیادہ ٹیکس آپ جب کلیکٹ کرنے جائیں گے تو وہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ کہاں سے ٹیکس دیں گے، لاسز بھی ہوں گے. سو ایک نیا اکنامک پیراڈائم ڈیفینیٹلی ایوالو کرے گا، اور اس سڑک پہ ہم اب چل پڑے ہیں. مثلاً اب میں آپ کو ایز این ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ لاہور سے واقف ہیں یا راولپنڈی سے واقف ہیں، تو لاہور میں ہمارے پاس ریلوے اسٹیشن کے بالکل سامنے اگر آپ دیکھیں ایک اومنی بس کا اڈا ہوتا تھا. بالکل ہوتا تھا. یہاں پہ یہ بسیں آتی تھیں اور وہ اکٹھی ہوتی تھیں. جی ٹی ایس کا اڈا. اب پبلک پرائیویٹ جی ٹی ایس کا اڈا تھا، اور اتنے سالوں سے وہ
پڑا ہوا ہے وہاں پہ, میرا خیال اب تو بسیں بھی نہیں وہاں آتی, لیکن وہ اڈا موجود ہے. سو اس کے اوپر ہم ایک ملٹی پرپس فیسلٹی بنا رہے ہیں جو 50 منزلوں کی ہوگی, نیچے بسوں کا اڈا بھی ہوگا, ریلوے اسٹیشن کے دکانیں بھی ہوں گی, اوپر دفتر ہوں گے, تو ایک پورا ری جنریشن ہو جائے گا, اور وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ہوگا, اور اس میں گورنمنٹ کی منیمم انویسٹمنٹ ہوگی. اسی طرح بادامی باغ ہے مثلا لاہور میں, آپ کو پتہ ہے کہ بادامی باغ ایک بہت ہسٹورک, وہاں پہ بھی بسوں کا اڈا تھا, اور وہاں پہ یہ اسٹیل کے کاروبار بڑا ہوتا تھا. تو وہاں اس کو بھی ہم اسی طرح ڈیولپ کر رہے ہیں. وہاں پہ تقریباً 250 کنال زمین ہے, جس میں ہم کوئی 25 پروجیکٹس بنا رہے ہیں, ہائی رائز پروجیکٹس, جس میں ملٹی پرپس چیزیں ہوں گے, جس میں کارخانے بھی ہوں گے, دکانیں بھی ہوں گی, آفیسز بھی ہوں گے, نیچے ٹرانسپورٹ کا بھی بندوبست ہوگا. تو یہ ایک قسم کا اکنامک ریجوینیشن شہروں کی بھی ہوگی, اور اکانومی کی بھی ہوگی, اور پاکستان کی بھی اسی طرح سے ہوگی. سو ہمارا جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں فوکس ہے کہ پنجاب کے شہروں کو انجن آف گروتھ بنایا جائے. انجن آف گروتھ کا مطلب ہے کہ ایک تو کاروبار میں اضافہ ہو, اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے روزگار میں اضافہ ہو. اور جتنے لوگ آتے ہیں ہمارے شہروں میں مائیگریٹ کر کے, ان کے لیے وہاں پہ نوکری بھی ہونی چاہیے, ساتھ ان کے رہائش اور دوسری چیزوں کا بھی بندوبست کیا جائے. تو آئی تھنک یہ ایک ریولوشنری قسم کی چیزیں ہیں. اللہ کرے یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں. اس میں بہت سے اداروں کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پروسیسز کو ٹھیک کرنا پڑے گا, ڈاکٹر صاحب جو آپ فائنینشیل کہہ رہے ہیں کہ گروتھ, پنجاب ہیز ٹو بی دی گروتھ انجن, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کیا ہم لوگ اس طرح کے گروتھ کوریڈورز بنائیں, اس طرح کے نوڈز بنائیں جن کے ارد گرد ساری ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فلرش کرے, اور پورے کا پورا جو صوبہ ہے اس کو فائدہ ہو سکے, اور لوگ جو ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ اگر ہو سکے گی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کی آپ کوریڈورز بنائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے. جی جی بالکل یہی ایم ہے. اب پنجاب جو ہے جرمنی سے بڑا تقریباً صوبہ ہے ہمارا, 110 ملین کی پاپولیشن ہے. تو اس میں ایک 194 شہر ہیں, چھوٹے اور بڑے ملا لیں نا تو پنجاب میں 194 سیٹلمنٹس ہیں جن کو ہم ٹاؤنز اینڈ سٹیز کہہ سکتے ہیں. تو اس میں ہماری اسٹریٹجی ہے کہ شہروں کو ہم نے اکنامک گروتھ کا اگر بنانا ہے تو 5 بڑے شہر ہیں. لاہور سب سے بڑا ہے, 10 ملین سے بھی بڑی آبادی ہے. ساتھ پھر آپ کا راول پنڈی ہے, فیصل آباد ہے, پھر آپ کا ملتان ہے, گجرانوالہ ہے. یہ سارے شہروں کی ہم اب اورینٹیشن اکنامک اورینٹیشن کر رہے ہیں. جب ہم ماسٹر پلان کی پہلے بات کرتے تھے تو ماسٹر پلان کا مطلب ہوتا تھا کہ جی اس میں پانی کیسے ملے گا, سینیٹیشن کیسے ہوگی, کالونیز کدھر بنے گی, وہ چیز تھی. اب ہم نے کہا ہے کہ جی آپ کا جو ماسٹر پلان ہوگا سب سے امپورٹنٹ حصہ اس کا ہوگا اکنامک پلان, کہ شہر جو ہے وہ کیا ان سے جابس کریٹ کرے گا, شہر میں کون کون سی اکنامک ایکٹیویٹی ہے, کیا آپ آئی ٹی سینٹر ہیں, کیا آپ فائنینشیل سینٹر ہیں, کیا آپ مینوفیکچرنگ سینٹر ہیں, کس قسم کا آپ کام, کیا ٹیکسٹائل بنائیں گے, گارمنٹس بنائیں گے, جوتے بنائیں گے, کمپیوٹر بنائیں گے. تو وہ ہر شہر کو اس کی اسٹریٹجی کے مطابق پھر آگے لے کے ہم چلیں گے, تاکہ شہروں میں ہماری ایک بنے انجن آف گروتھ. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا جو دیہاتی ایریا ہے اس میں جو ہمارا پلان ہے کہ سب سے پہلے اس کی پروڈکشن جو ہے دیہات کی, اس کو 3 گنا زیادہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ اچھا بیج, اچھی جو ہے فارم پریکٹسز, مارکیٹس جو ہیں رورل ان کو بہتر کرنا, ویلیو ایڈڈ کرنا,
یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رورل اکانومی کا ایک قسم کا حصہ بنے گا. سو یہ پلانس ہمارے ماشاءاللہ سے بڑے ایڈوانس سٹیج پہ ہیں. پرائم منسٹر نے ان کو اپروو کیا ہوا ہے, امپلیمنٹیشن سٹیج میں ہیں, اور ظاہر ہے کہ ایک جو ہمارے محکمے ہیں ان کو ری اورینٹ کرنا ہے اکنامکس کی طرف. کیونکہ جب میں پنجاب گورنمنٹ میں نے کام شروع کیا تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ایڈمنسٹریشن کے ادارے ہیں, وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے ادارے ہے ہی نہیں ہیں. ان کو ان کی تھنکنگ میں اکنامک گروتھ نہیں ہے. ان کی تھنکنگ میں ہے کہ ہاں جی یہ پانی کا میں نے لگانا ہے, فلٹریشن کرنی ہے, یا میں نے سینیٹیشن کرنی ہے, یا میں نے یہاں سے اے سے بی تک سڑک بنا دینی ہے. اس کا جو اکنامک فال آؤٹ ہے اس کے اوپر ان کی تھنکنگ نہیں ہے. بالکل تو اب ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ تھنکنگ اکنامک ہونی چاہیے, اس کے پیچھے پھر ہونا چاہیے کہ اگر یہ اکانومی بنانی ہے تو اس کا انفراسٹرکچر کے لیے کیا چاہیے. سو اب ہم جو ہے مثلا لاہور رنگ روڈ ہے, یا لاہور میں جب ہم نے رنگ روڈ بنائی تو اس کا نام ہم نے لاہور رنگ روڈ اتھارٹی کے تحت اس کو رنگ روڈ کو بنایا. اب جو ہم کر رہے ہیں راول پنڈی میں ہم رنگ روڈ بنانے جا رہے ہیں, بٹ اب اس کا نام ہم اکنامک کوریڈور رکھ رہے ہیں. ویری گڈ. اس کا ایک ڈفرنس بن جاتا ہے کہ پہلے آپ کی صرف یہ تھا کہ آپ نے سڑک بنانی ہے, وہ پرسیپشن ہی چینج ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ آپ نے نہیں, وہ سڑک کے ارد گرد اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کرنی ہے, تو اس کے مطابق آپ پلاننگ کریں, اس کے مطابق آپ زوننگ کریں, اس کے مطابق آپ لینڈ ویلیو بھی کیپچر کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم اتنی ویلیو کریٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے پیمنٹ خود بخود کرتے ہیں. ٹھیک بات. اور یہ آپ کی جو جتنے بھی آپ دیکھ لیں, اب کینیڈا میں آپ بیٹھے ہیں, ٹورانٹو ہے, دوسرے وینکوور ہے, یہ شہروں کے اوپر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور شہر کی اکانومی جو ہے وہ پرائم منسٹر سوچ رہا ہوتا ہے یا میئر سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ شہر کی اکانومی میں نے کیسے بہتر کرنی ہے اور کیا انسینٹیوز دینے ہیں بزنسز کو آنے کے لیے. تو اب ہم آئی تھنک اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے شہر جو ہیں وہ ٹیک آف کر سکتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب میں ساتھ ساتھ سوچ رہا ہوں کہ ایک دو کویسچنز بھی لے لوں کہ یہ جیگور صاحب جو ہیں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ نیگیٹو پرسیپشن آف دا گورنمنٹ از اٹ ڈیو ٹو دا unnecessary media bashing, and if it is true then how media management can be improved to improve the perception of the government. اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں آپ. جی میرے خیال میں یہ نیگیٹو پرسیپشن جیسے میں نے پہلے بھی بات کی کہ ہم ایک بہت مشکل IMF پروگرام میں ہیں جو آسٹیرٹی پروگرام ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زیادہ ٹیکس دیں اور حکومت کم خرچہ کرے, یہ باٹم لائن ہے اس کی. اور اس میں آپ نے بہت بڑی ڈی ویلیویشن کی اور آپ کے انٹرسٹ ریٹس بہت اوپر گئے. اس کا مطلب ہے کہ بزنس کو بھی بہت تکلیف ہوئی اور عوام کو مہنگائی بھی ملی. لیکن اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی تو نہیں تھی, وہ تو ایک ایسی سچویشن تھی جہاں پہ آپ کی اکانومی میں جس کو آپ کہتے ہیں کہ ڈیٹ کرائسس تھا اور ٹریڈ کرائسس تھا, اور وہ تو آپ آرام سے تو نہیں جائے گا. اب میں یہ بات جب کرتا ہوں میں میڈیا سے, وہ کہتے ہیں جی وہ تو اب پرانی بات ہو گئی ہے تو اب آپ نئی بات کریں. تو میرا یہی ہوتا ہے کہ یار جب تک یہ IMF پروگرام ختم نہیں ہوگا تو اس پرانی بات سے آپ نجات حاصل نہیں کر سکتے. یہ 3 سال آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ ان لوگوں میں شامل تھے جو کہتے تھے کہ IMF کے پاس چلے جائیں. جی جانا ضروری تھا, جانا بہت ضروری تھا. یہ نہیں ہے کہ ہم, یہ تو اس طرح سے ہے نا کہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, اس نے آپ کی سرجری کرنی ہے اور آپ کہتے رہے نہیں میں نے نہیں جانا, میں ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤں گا یا حکیم کی دوائی لے کے ٹھیک ہو جاؤں گا. تو وہ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے کرتے ہیں,
لیکن الٹیمیٹلی تو آپ کو جانا پڑتا ہے ڈاکٹر کے پاس, اور اس نے جو بھی بائی پاس کرنا ہے یا جو آپریشن کرنا ہے وہ آپ کو کرانا پڑے گا. آئی تھنک جہاں پہ یہ پرسیپشن کی بات ہے, ہماری جو اکنامک مینیجرز ہیں وہ کمیونیکیشنز عوام کو پوری کہانی بتا نہیں پائے. آئی تھنک یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ یہ بہت بڑی کمی فیل ہو رہی ہے. جی, کیونکہ میں دیکھتا ہوں, میں خود بھی دیکھتا ہوں پروگرامز, ٹی وی پروگرامز پہ, کہ حکومت کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ ٹی وی پہ نہیں ہوتی. وہ ان کے کوئی ایم این اے ہوگا, کوئی ایم پی اے ہوگا, وہ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوگا جن کو اتنا اکنامک ایشوز کا نہیں پتا ہوگا. سو آئی تھنک یہ کمزوری ہے, اور اس کو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے اور آنیسٹلی لوگوں کو بتایا جائے کہ جی ریئل سچویشن یہ آپ کے سامنے. ٹھیک بات. اچھا, مجھے ایک چیز پوچھنی ہے خاص طور پہ وہ سی پیک کے حوالے سے, کہ سی پیک جو ہے اس کا کیا امپیکٹ ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں, خاص طور پہ جو ہمارے لیس ڈیولپڈ ایریاز ہیں ساؤتھ پنجاب کے اور دوسرے جو علاقے ہیں, اور کنیکٹیوٹی کے حوالے سے کچھ آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہوتی ہوئی, اور ان کا کچھ امپیکٹ آن گراؤنڈ بھی ہو رہا ہے؟ جی, آئی تھنک دیکھیں کنیکٹیوٹی تو بائی ڈیفینیشن ایک ملک کو اوپن اپ کر دیتی. اب اگر آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھیں تو اب لاہور سے ملتان آپ 3 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, اور پہلے آپ لاہور سے ملتان کم از کم 6 گھنٹے لگتے تھے. 7 بھی لگتے ہوتے تھے. 7 لگتے تھے. اور اب یہ ہے کہ وہ بالکل آپ بریز کی طرح جاتے ہیں, وہاں پہنچ جاتے ہیں. ملتان سے سکھر بندہ 1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے, اور سکھر سے کراچی اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ سارا نیٹ ورک بن جائے گا تو کراچی سے پشاور زیادہ سے زیادہ آپ 18 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے. تو وہ اس سے پھر ایک پورا ملک کنیکٹ ہو جاتا ہے نا. اگر آپ گوادر سے چلیں, گوادر سے کراچی, کراچی سے لاہور, لاہور سے پشاور, پشاور سے پھر کوئٹہ, کوئٹہ سے گوادر, تو ایک پورے ملک میں ایک قسم کی رنگ روڈ بن جائے گی جو کہ ایک اکنامک کوریڈور ہوگا. وہ تو پورے ملک کے لیے ایک بہترین چیز ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ آئی تھنک کہ اب ہمارا جو چین کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس میں ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان میں جو چیز ہم بنا سکتے ہیں اچھی کوالٹی کی, وہ ہم چین کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے اوپر بہت منیمل قسم کی ڈیوٹیز ہوں گی. تو وہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. اور چین کی اکانومی, چین کی جو مارکیٹس ہیں وہ دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں چین کے جو بینکس ہیں, فائنینشیل مارکیٹس ان کی بہت بڑی ہیں. کراچی اسٹاک مارکیٹ میں بھی چین کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے. اس طرح سے آپ کی اکانومی چائنا کی اکانومی کے ساتھ خاصی کلوزلی لنک ہو جائے گی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چائنا یورپ سے بھی بڑا کلوز لنکس بنا رہا ہے, اور چائنا باقی دنیا میں بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا ایک بلاک بن جائے گا, یورپ, چائنا, پاکستان, پھر ادھر سے ایران, ٹرکی اور مڈل ایسٹ, جو کہ ایک تقریباً فری ٹریڈ زون ہوگا. ٹھیک. اب اس میں تھوڑی سی مشکل یہ ہے کہ امریکہ اس وقت اس کے اتنے حق میں نہیں ہے ان چیزوں کے, بٹ آئی تھنک جب یہ انفراسٹرکچر بن جائے گا تو اس کا فائدہ تو امریکہ کو بھی ہوگا, کیونکہ امریکن کمپنیز بھی اس ٹریڈ ہم اگر ہمیں فری ٹریڈ, چین جو پاکستان میں کوئی چیز بنائے گی تو وہ 0 ریٹڈ چین میں پہنچ جائے گی. اور اسی طرح پاکستان سے آپ کوئی چیز بنائیں گے تو وہ افغانستان کے راستے سینٹرل ایشیا اور پورے یورپ میں جا سکے گی. تو یہ ایج آف کنیکٹیوٹی ہے ایک طرف. دوسری طرف اس وقت امریکہ میں ایج آف آئسولیشن چل رہی ہے, وہ اپنے آپ کو ذرا آئسولیٹ کر رہے ہیں, لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ ایک لانگ ٹرم فینومینا ہے. میرا خیال ہے کہ وہ اگلے الیکشن میں کافی چینج ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے کمنگ بیک ٹو دی اکانومی,
جو اکنامک ڈاؤن ٹرن ہوتا ہے خاص طور پہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں دو چیزیں جو ہیں ہمارے پنجاب میں، ایک تو یہ ہے کہ ایگریکلچر ایشو ہے اس کا، دوسرا مینوفیکچرنگ کا معاملہ ہے۔ دونوں چیزیں جو ہیں یہ کرٹیکلی امپورٹنٹ ہیں، اور ہماری ایگریکلچر جو ہے وہ سفر کر رہی ہے اور کرتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پورا نیشنل اکانومی پہ بھی پڑ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے پنجاب ظاہر ہے کہ بڑا صوبہ ہے، سب سے زیادہ ایگریکلچر یہاں پہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے؟ دیکھیں، اب پنجاب جو ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ گندم ہے، چینی ہے، شوگر کین ہے، کاٹن ہے، سبزیاں ہیں، پھر آپ کی لائف سٹاک ہے، تو ایک چیز بڑی سٹرائکنگ ہے کہ پنجاب ہر چیز بناتا ہے اور خاصی بڑی مقدار میں وہ پیداوار ہوتی ہے، لیکن وہ بنتی بہت مہنگی ہے۔ سو دنیا کی سب سے مہنگی مثلاً گندم پنجاب میں ہم اگا رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ شوگر کین دیکھیں وہ بہت مہنگی ہے، کاٹن ہم اچھی اگاتے ہیں، اس کی ریزنیبل کاسٹ ہے، بٹ پروڈکٹیوٹی ہماری بہت کم ہے۔ اور اس کا ایک ریزن جو ہے، مین ریزن جو ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 50% جو ریزن ہے لو پروڈکٹیوٹی کا، کہ ہمارا بیج جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہمارا جو فارمر ہے وہ اپنا بیج سنبھال کے رکھتا ہے اگلے کراپ کے لیے، اس اور کی وہ وجہ یہ ہے اتنا کہ پرانا ریسرچ بھی بیج نہیں ہو رہی ڈاکٹر صاحب، ساتھ ایگریکلچر ریسرچ بھی نہیں ہو رہی نہیں۔ نہیں، ہاں، سو بیج نئے ہمیں بنانے کی جو ہے ادارے، اس میں آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا ایگریکلچر، ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، بہت بڑا نام تھا، جس نے گرین ریولوشن پاکستان میں لے کے آیا تھا۔ جب آپ میکسی پاک کا آپ نے بیج بنایا تھا، ایک بیج بنانے سے آپ نے اپنی پورا فوڈ کا ایریا ٹھیک کر لیا تھا۔ پھر وہ جو ہے ابھی ہم اس کو اب دوبارہ سے کھڑا کر رہے ہیں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو، کہ جو بیج ہیں ان کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ لے کے آیا جائے اور فارمر کے دہلیز تک پہنچایا جائے، تاکہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فارمر کو کہیں کہ یہ اچھا بیج لگاؤ لیکن بیج اس کو ملے ہی نہ۔ سو اب اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے، اور ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں 100% سرٹیفائڈ سیڈ جو ہے وہ ہم پنجاب کے فارمرز کو دیں۔ تو اس میں جتنے ادارے ہیں وہ تقریباً ری ویمپ ہونے جا رہے ہیں، جس میں ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ بھی ہے، جس میں پنجاب سیڈ کارپوریشن بھی ہے، جس میں ہماری یونیورسٹیز کو ہم رول دے رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور وہ ریسرچ بھی کریں، اور فارمر کی جو ٹیکنیکس ہیں اس کے ایکسٹینشن ورک میں وہ حصہ لیں۔ اور ہر یونیورسٹی جو ہے، ہمارے پاس 4-5 یونیورسٹیز ہیں ایگریکلچر کی، ہر یونیورسٹی کو ہم دے رہے ہیں ٹارگٹ کہ سرٹن ڈسٹرکٹس میں وہ کر کے دکھائیں فارمر کو اور پروڈکشن دیں۔ اب یہ آسان کام نہیں ہے، مطلب مشکل بھی نہیں ہے، آسان اس لیے نہیں ہے کہ بہت بڑی سکیل پہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں بہت زیادہ ریسورسز بھی چاہیے۔ ریسرچ بھی ہم کر سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن تقریباً 30 ملین ایکڑز زمین پہ یہ نظام ہم نے پہنچانا ہے کہ سیڈ پہنچ جائے وہاں پہ، اور وہ آپ کی پروڈکشن کو 3 گنا زیادہ صرف سیڈ سے ہی آپ کر سکتے ہیں۔ سو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ ہم ڈبل بھی کر دیں پروڈکشن اسی کاسٹ پہ، تو غربت آپ کی جو ہے بالکل ہم ختم کر سکتے ہیں۔
آواز آپ کی ذرا آ نہیں رہی، میرا خیال آواز کو کچھ. جی میں یہ کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ایسی پالیسیز پہ غور کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں پاکستان کی صنعتوں کی ملکیت پاکستانیوں کی ہو نہ کہ چائنیز کی طرف ہو جائے، اور یہ لوگوں کا ایک کنسرن بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں اس حوالے سے. جی دیکھیں، اس میں کوشش تو ہماری یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جوائنٹ وینچرز ہوں، کیونکہ چائنیز بھی یہی پریفر کرتے ہیں کہ ان کا لوکل پارٹنر ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی ہماری بھی یہی پریفرنس ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ چائنیز کے ساتھ جوائنٹ وینچرز میں جائیں. لیکن بندش نہیں ہے کہ چائنیز کو ہم فورس نہیں کریں گے کہ وہ جوائنٹ وینچرز کریں، بٹ پریفر ہمارا یہی ہے کہ پریفرنس انہی کے لیے. دوسری چیز یہ ہے کہ چائنا سے ہمیں ہر قسم کی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کیونکہ چائنا ایک قسم کا ون ونڈو آپریشن ہے، وہاں پہ ٹیکنالوجی بھی ہر قسم کی ہے، وہاں پہ مارکیٹ بھی ہے، وہاں پہ فائنینس بھی ہے. سو آپ کو جو چیزیں چاہیے وہ چائنا کے پاس ہیں. آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ اس کا آپ کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. سو آئی تھنک یہ ایک اگر ہماری ہسٹری میں آپ جائیں تو ہم زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے، ہم نقصان میں ہی جاتے ہیں. لیکن آئی ہوپ کہ اب جو فوکس ہے وہ زیادہ پاکستان کے بینیفٹس کے لیے ضروری ہے. اب آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے پروجیکٹس جو ہیں ان میں اوور انوائسنگ بھی ہوتی ہے، بہت سی اس طرح کی باتیں ہیں. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں کہ یہ صاف ستھرا نظام ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ صاف ستھرا نظام جو ہے وہ اللہ کرے بن جائے. یہ جو اس وقت پنجاب گورنمنٹ ہے اس میں آپ کی جو انسائٹ ہے وہ کس حد تک یوز ہو رہی ہے؟ میرا کنسرن یہ ہے کہ جو جس طرح آپ لوگوں نے پہلے کام کیا تھا، اس وقت جو پنجاب حکومت ہے وہ کس حد تک آپ کی بات سن بھی رہی ہے؟ کیونکہ جو آپ چیزیں بتا رہے ہیں اگر تو اس طرح ہو گیا تو پھر تو بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن دیکھ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی ان پٹ شاید اس طرح لی نہیں جا رہی. نہیں دیکھیں، جب تک تو کورونا سے پہلے تو بزنس ایز یوزولی چل رہی تھی، کیونکہ ایک نظام جو ہے وہ اپنا جس طریقے سے ہمیشہ چلتا ہے اس طرح سے ہی چل رہا تھا، جس میں آپ کا بجٹ بنتا ہے، جس میں آپ کا ڈیولپمنٹ بنتی ہے، اور ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس جو ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے وہ بانٹے جاتے ہیں، تو وہ تو ہوتا ہے سارا کچھ. لیکن کورونا کے بعد کیونکہ آپ کے پاس اب آپشنز نہیں ہیں، اس لیے یہ کام جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں اس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو گئی. سو اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ یہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکیں، اور انشاءاللہ اگلے 3 سال میں یہ اگر ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے رہے تو اس کے بڑے اچھے ریزلٹس آئیں گے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پچھلے 2 سال میں ہم نے بہت یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں یہ ایویڈنس بیسڈ ہے، اس کے اوپر بہت سا کام ہو چکا ہے، اور اس کے اوپر اسٹریٹجیز بن کے جو کابینہ نے اپروو کی ہوئی ہیں، کیبنٹ نے اپروو کی ہوئی ہیں، پرائم منسٹر نے اپروو کی ہوئی ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اب شروع ہو رہی ہے، اور وہ کورونا کی وجہ سے ہو رہی ہے کیونکہ اب کوئی اور آپشن نہیں ہے. اب آپ کو یہ جو کورونا کی بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ تو پھر پوسٹ کووڈ-19 جو اسٹریٹجی، ابھی میں سوچ رہا تھا کہ آپ سے ذرا ضرور پوچھوں، کیونکہ رائز نامی ایک جو انیشیٹو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے لیا ہے پوسٹ کووڈ-19 کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 پوائنٹ ایجنڈا جو انہوں نے دیا ہے یہ ورکبل ہے، وائبل ہے؟ بالکل، اس میں جو باتیں کی ہیں وہ P&D میں ہی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہمارا جو ادارہ ہے اس نے یہ ڈیولپ کیا ہے، اور اس میں یہ ساری جتنی ویلیو چینز ہیں
ان کی امپروومنٹ کرنا, ہیلتھ کی امپروومنٹ کرنا, وہ پورے پوائنٹس ایجنڈا وہاں پہ موجود ہیں. اور اس کی بجٹ سے بھی جو فائنینسنگ ہے وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے کرنا ہے وہ اس کے ساتھ وہ بھی منسلک ہے. سو ہیلتھ اور اکنامک, دیکھیں کرونا نے کیا کیا, جتنا کرونا اوپر جاتا ہے اتنی اکانومی آپ کی نیچے جاتی ہے. سو ہم نے جو رائز میں بھی جو چیز ہے اس کا مین مقصد ہے کہ کرونا کو آپ نیچے لے کے آئیں اور اکانومی کو آپ اوپر لے کے آئیں. ٹھیک بات. تو وہ ڈاکیومنٹ اس کے مطابق یہ بنا ہوا ہے. اور اس میں آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ہم نے بات کی ہے, کیونکہ کرونا نے کیا کیا, کرونا نے ایک پاکستان میں اور پوری دنیا میں پہلی دفعہ سپلائی چین کے اوپر ہر بندے کی اٹینشن کر دی ہے کہ سپلائی چین کو کیسے کرنا ہے, محفوظ کرنا ہے. سو جب آپ نے وہ سپلائی چین کو کرنا شروع کر دیا تو نیکسٹ سوال ہوتا ہے کہ اس سپلائی چین کو بہتر کیسے کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, دوسرا ہے کہ اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. سو جو بھی باتیں ہم کر رہے تھے اس کا مین مقصد ہے کہ ان کو بہتر کیسے کیا جائے, کہ اسی چین میں پروڈکٹیوٹی زیادہ لی جائے, ٹرن اوور زیادہ کیا جائے, پروفٹس زیادہ آئیں, پراسپیرٹی زیادہ آئے, جاب زیادہ کریٹ ہوں. تو یہ بہت انٹر لنکڈ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں صورتحال یہ ہے کہ ایشوز اتنے زیادہ ہیں, اور خاص طور پہ آج کل ہے ہی اکانومی کا مسئلہ, تو وہ 1 گھنٹہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ اس میں ناکافی ہوتا ہے. اور آپ کے ساتھ ہمیشہ جب بھی پروگرام ہوتا تھا وہ ایک تشنگی رہ جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ سے دوبارہ بھی ٹائم لے کے تو ہم دوبارہ جو ایشوز جو ہیں وہ آپ جو انیشیٹوز لے رہے ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. آپ کا بہت شکریہ, اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے سوالات کے جوابات ہمارے ناظرین کے بھی دیے. اور آخری ورڈ اگر آپ کوئی کہنا چاہتے ہیں تو پلیز گو اہیڈ. نہیں, آئی تھنک کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے لیے پاکستان میں بہت بڑا رول ہے انویسٹمنٹ کا, کنیکشن کا. کینیڈین اکانومی اور پاکستان اکانومی میں بہت سی اپرچونٹیز ہیں کہ کینیڈا سے آپ بیٹھ کے بہت سا بزنس پاکستان میں کر سکتے ہیں, یہاں پہ ٹیکنالوجی لا سکتے ہیں, یہاں پہ انویسٹ کر سکتے ہیں, یہاں کی ایکسپورٹس آپ کینیڈا لے کے جا سکتے ہیں, کینیڈا کی ایکسپورٹس آپ پاکستان میں لے کے آ سکتے ہیں. اور بہت سا ایکسپیرینس لوگ ہیں آپ کے جو سننے والوں میں, تو ہوپ فلی وہ پاکستان کے میں تو انٹرسٹ رکھتے ہی ہیں, تو یہاں پہ وہ پنجاب سے اور سندھ سے ہمارا عام جو ہے وہی یہاں پہ آنا شروع ہو جائے زیادہ, وہی بڑا کام ہو جائے گا. جی وہ بالکل وہ لنکس ہمیں پیدا, دیکھیں ایک قسم کا جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہ ہمارے ایمبیسڈرز بھی ہیں, اور جس ملک میں رہتے ہیں اس کے بھی وہ سٹیزنز بھی ہیں. تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہو سکتی ہے ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور ناظرین آپ کے جو سوالات ہوں گے مزید آپ ہمیں بھیجیے گا, انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ دوبارہ ایک شو کریں گے تو اس میں وہ پوچھیں گے. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب مبشرا. مجھے اسراق کسانہ کو ڈاکٹر سلمان شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.